تجلیات نبوت بک پڑھ رہے ہیں ہم، یہ سیرہ کی بک ہے، ہم مدنی سیرہ پڑھ رہے ہیں اور یہ پارٹ 19 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قراد، محرم 7 ہجری، 7 ہجری میں ہوا تھا۔ حدیبیہ کی صلح میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 10 سال جنگ بند رہے گی۔ اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں اپنے سب سے بڑے دشمن قریش سے مطمئن ہو کر مکر اور دغا، غداری اور بدعہدی اور گروہوں کو بھٹکانے کے لحاظ سے سب سے گندے دشمن یہود سے حساب چکانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے۔ یہود خیبر اور اس کے شمال میں آباد تھے، شمال یعنی نارتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلنے کی تیاری فرما رہے تھے کہ ایک ہلکا سا حادثہ پیش آ گیا جسے غزوہ غابہ کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ احد کے اطراف میں غابہ کے اندر چرنے کے لیے بھیج رکھے تھے۔ ساتھ میں آپ کا غلام ربا اونٹوں کا چرواہا اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ تھے۔ ساتھ سلمہ کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا بھی تھا۔ اچانک عبد الرحمن بن عوینہ فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور چرواہے کو قتل کر کے سارے اونٹ ہانک لے گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا ربا کو دیا کہ وہ جلدی سے مدینہ جا کر حادثے کی اطلاع دے، اور خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف چہرہ کیا اور 3 بار نہایت بلند آواز سے پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کا حملہ! پھر حملہ وروں کے پیچھے چل نکلے۔ وہ تیر برسا رہے تھے اور یہ رجز پڑھ رہے تھے، یہ لو، میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کے دن کمینے کی ہلاکت کا دن ہے۔ غرض وہ مسلسل تیر برساتے اور زخمی کرتے رہے۔ جب دشمن کا کوئی سوار پلٹ کر آتا تو وہ کسی درخت کی اونٹ میں بیٹھ جاتے اور تیر مارتے۔ پھر دشمن پہاڑ کے ایک تنگ راستے میں داخل ہوئے تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور اس پر پتھر لڑکانے لگے۔ یوں اس کا پیچھا کیے رکھا یہاں تک کہ اس نے سارے اونٹ چھوڑ دیے، لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی اس کا پیچھا کیے رکھا اور اس کو تیر مارتے رہے، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے 30 چادریں اور 30 نیزے پھینک دیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ان پر بطور نشان تھوڑے تھوڑے پتھر ڈالتے گئے تاکہ انہیں پہچان لیا جائے۔ پھر وہ لوگ گھاٹی کے ایک تنگ موڑ پر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے۔ یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی چڑھ کر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی طرف آئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہوں۔ تم میں سے جس کسی کو بے دھڑک پالوں گا اور جو مجھے دوڑائے گا ہرگز نہ پا سکے گا۔ جس کسی کو دوڑاؤں گا بے دھڑک پالوں گا اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا ہرگز پا نہ سکے گا۔ یہ سن کر وہ سب واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ وہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے
پہلے ہی کہلوا دیا تھا کس طرح سے اٹیک ہوا ہے، تو کسی کو بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا گھڑ سواروں کو ان کی مدد کے لیے۔ آگے اکرم تھے، پھر ابو قتادہ، پھر مقداد رضی اللہ عنہم۔ حضرت اکرم اور عبد الرحمن میں ٹکر ہوئی۔ اکرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کیا، لیکن عبد الرحمن نے انہیں نیزہ مار کر قتل کر دیا اور ان کے گھوڑوں پر پلٹ آئے، مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ دشمن کے باقی آدمی بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں ان سواروں نے جا کھدیڑا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ پیدل دوڑ رہے تھے۔ سورج ڈوبنے کے کچھ پہلے دشمن ایک گھاٹی میں پہنچا جس میں ذی قراد نام کا ایک چشمہ تھا۔ دشمن پیاسا تھا اور پانی پینا چاہتا تھا، لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے تیر مار مار کر اسے پرے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہ سوار صحابہ رضی اللہ عنہ دن ڈوبنے کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنیں پکڑ لاؤں۔ آپ نے فرمایا، اقوا کے صاحبزادے، تم قابو پا گئے، اب نرمی برتو۔ پھر آپ نے فرمایا، اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے میں آپ نے حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیے اور اسبا اونٹنی پر انہیں اپنے پیچھے بٹھایا اور فرمایا کہ آج ہمارے بہترین سوار ابو قتادہ اور بہترین پیادے سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر روانگی سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور پرچم حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو دیا۔ یہ جنگ خیبر سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ غزوہ خیبر پڑھیں گے۔